ناظرین، دیوار ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا شہیر صاحب واقع ہی عافیہ کو اپنے ساتھ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اسے خوشی خوشی اپنے گھر سے احمر کے ساتھ رخصت کر سکیں، یا پھر یہ بھی شہیر صاحب کی ایک اور چال ہے؟ اور حمزہ کو لے کر گڑیا باجی کے بھائی اور بھابیاں اب کون سی نئی کھچڑی بنانے والے ہیں؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آخر کار عافیہ نے ثابت کر ہی دیا کہ اگر اس کی زندگی میں احمر نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور شہیر صاحب پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عافیہ کو احمر سے دور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پہلے تو وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسا کروں کہ یا تو احمر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گلتا سڑتا رہے، یا پھر اس پہ کوئی بڑا الزام لگا کے انکاؤنٹر میں اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن شہیر صاحب کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شہیر صاحب کی پہنچ جہاں تک بھی ہے، بہرحال احمر کی جس نے ضمانت کرائی ہے اس کی پہنچ شہیر صاحب سے بھی بہت آگے ہے۔ اور اب اگر شہیر صاحب احمر کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو نہ صرف ان پہ کیس بن سکتا ہے، بلکہ عافیہ ایک بار پھر اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تو بھائی شہیر صاحب جو بہت ہی تیز دماغ کے مالک ہیں، وہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے تو دیکھ لیا، اب باقی کا کھیل عافیہ کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے کھیلنا ہوگا۔ تو جناب، اب جب عافیہ کو ہاسپٹل والے ڈسچارج کر دینے کی اجازت دے دیتے ہیں تو شہیر صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ احمر اور گڑیا باجی تو پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل پہنچ کے شہیر صاحب کا سب سے پہلے آمنا سامنا عافیہ کی ماں ارم سے ہوتا ہے۔ شہیر صاحب سوچتے ہیں کہ عافیہ کو اپنے قابو میں کرنے سے پہلے ارم کو شیشے میں اتارنا بہت ضروری ہے، تبھی وہ ارم کے سامنے اپنا وہ روپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کا ہے ہی نہیں۔ چہرے پہ مظلومیت اور اداسی کا ماسک چڑھا کے ارم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس منہ سے اندر جاؤں اور عافیہ کا سامنا کروں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے ایک باپ ہونے کے ناطے، اب تو میں اپنی بیٹی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں وہی کروں گا جس میں میری بیٹی کی خوشی ہوگی۔ اگر اس کی خوشی احمر کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ارم تو شہیر کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور دل میں شکر بھی ادا کرتی ہے کہ اب شہیر عافیہ کی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ بہرحال شہیر کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر جاؤ، اپنی بیٹی کا سامنا کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ تم اس کی خوشی میں خوش ہو۔ خیر، اب شہیر صاحب جب اندر جاتے ہیں تو عافیہ تو اپنے باپ کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی، ادھر سے نظریں پھیر لیتی ہے۔ شہیر صاحب جب کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں گھر واپس لے جانے آیا ہوں تو عافیہ صاف کہہ دیتی ہے کہ کون سا گھر؟ میرا گھر وہی ہے جہاں میرا شوہر احمر رہتا ہے اور میں احمر کے ساتھ جاؤں گی۔ شہیر صاحب کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ ابھی دو چار احمر اور اس کی بہن کو سنا کے یہاں سے چلتا کریں، لیکن فی الحال وہ خود پہ کنٹرول رکھنے میں ہی عافیت جانتے ہیں۔ تبھی سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ عافیہ بیٹا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی فی الحال ہسپتال سے تم میرے ساتھ گھر چلو گی اور میں گھر سے تمہیں پوری عزت کے ساتھ احمر کے ساتھ رخصت کروں گا۔ یہ سن کے عافیہ کے ساتھ ساتھ احمر اور گڑیا باجی بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ظاہر ہے کہ عافیہ اپنے باپ کے ساتھ تو چلی جائے گی، لیکن وہاں جا کر شہیر صاحب یقیناً اپنے بزنس لاس کا کچھ ایسا ڈرامہ کریں گے، کوئی ایسی کھچڑی پکائیں گے کہ عافیہ کو لگے گا کہ اپنے باپ کو اور اس کے ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے شاید مجھے احمر کو چھوڑ کے فہد کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف جب گھر پہ پتہ چلتا ہے کہ عافیہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کا باپ احمر کے ساتھ اس کی رخصتی کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے، تو بھائی سب سے زیادہ حیرت تو شارق اور اس کی بیوی نازنین کو ہوتی ہے۔ جبکہ بلال کہتا ہے کہ اگر عافیہ کے باپ نے اتنے آرام سے مان ہی جانا تھا تو پھر اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت، محلے میں ہماری الگ بدنامی ہوئی،
لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بلال جب خود جوا کھیلنے جاتا ہے تب اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں۔ عافیہ اور احمد نے تو نکاح کیا ہے جو کہ ایک جائز کام ہے، لیکن اس پہ بلال جیسے لوگ بھی انہیں باتیں سنائیں گے۔ خیر، شارق کہتا ہے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ احمد کی بیل کیسے ہوئی، کیونکہ شہیر صاحب تو بہت پہنچ والے آدمی لگ رہے تھے، تو احمد کی بیل کس نے کروائی؟ تو نازنین فوراً شارق کو بتاتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی حمزہ نام کا لڑکا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ حمزہ کا نام سن کے شارق اور بلال تھوڑے سے چونکتے ہیں، یا تو انہیں آلریڈی پتہ ہے کہ گڑیا باجی کا کلاس فیلو حمزہ انہیں پسند کرتا تھا، یا پھر اس چونکنے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، آگے چل کے لگتا یہی ہے کہ شارق اور بلال گڑیا کو اس گھر سے نکالنے کا یہی راستہ اپنائیں گے کہ کیوں نہ حمزہ کو لے کے گڑیا کی کردار کشی کی جائے کہ آخر حمزہ آپ کا لگتا کیا ہے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے کام آتا ہے، اور یقیناً اس سب کے پیچھے مشورہ نازنین اور اس کی ماں کا ہی ہوگا۔ خیر، اب گڑیا ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کے یہ الزامات سن کے ہرٹ تو بہت ہوگی، اور جب حمزہ کو ان الزامات کے بارے میں پتہ چلے گا تو تب جا کے حمزہ اپنے دل کی بات گڑیا باجی یعنی سعدیہ کے سامنے رکھ دے گا کہ سعدیہ، میں تو تمہیں یونیورسٹی ڈیز سے ہی بہت پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے دونوں بیسٹ فرینڈز یعنی سعدیہ اور ابرار نے آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو بس میں اپنے دل کی بات دل میں لے کے ملک چھوڑ کے ہی چلا گیا، اور یقین کرو کہ اگر ابرار کی ڈیتھ نہ ہوتی تو میں اپنے دل کی بات ہمیشہ دل میں ہی رکھتا، لیکن اب جو حالات بن چکے ہیں تو میرے خیال سے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے ہم دونوں کو نکاح کر لینا چاہیے، اس طرح تمہیں اور اریبہ کو ایک مضبوط سہارا بھی مل جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ گڑیا شروع میں تو حمزہ کے اس پرپوزل کو صاف ریجیکٹ کر دے گی کہ میں لوگوں کے لگائے گئے جھوٹے الزامات کو سچ میں بدلنا نہیں چاہتی، لیکن آگے چل کے حالات اور واقعات کچھ ایسے بنیں گے کہ سعدیہ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ شوہر ہو یا نہ ہو لیکن اریبہ کے سر پہ باپ کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے، اور حمزہ جس طرح اریبہ کو ایک باپ کی طرح چاہتا ہے تو حمزہ کے ساتھ نکاح کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ اور ناظرین، اصل مزہ تو اس دن آئے گا جب سعدیہ اور حمزہ کا نکاح ہوگا اور پھر اس کے بھائیوں یا بھابھیوں میں سے کسی کو پتہ چلے گا کہ سعدیہ اس عالی شان بنگلے میں رہتی ہے۔ کیا پتا حمزہ وہ عالی شان گھر سعدیہ کو حق مہر کے طور پہ تحفے میں دے دے، تب تو اور مزہ آئے گا، کیونکہ پھر شارق، بلال، رانی اور نازنین کو احساس ہوگا کہ ہم تو سعدیہ سے یہ چھوٹا سا گھر چھین لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا کیا ہی اجر دیا کہ آج سعدیہ کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اور ہم آج وہی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگرچہ احمد اور عافیہ کی لو سٹوری بھی بہت اچھی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ دیوار ڈرامہ تب زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب سعدیہ اور حمزہ کی لو سٹوری باقاعدہ سٹارٹ ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ مزے کی لو سٹوری کس کی ہے، احمد اور عافیہ کی یا سعدیہ اور حمزہ کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔